اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون اور برکت کے ساتھ گزرے تو محرم کے ان مبارک ایام میں اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار ایک مومن کی زندگی کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آگے ہم مسنون دعاؤں، صحیح احادیث اور ایمان افروز واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی برکت کسی ایک تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورا مہینہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور نئی نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محرم ان محترم مہینوں میں سے ہیں جن میں نیکی کی طرف زیادہ توجہ دینا اور گناہوں سے بچنا ایک مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 1163۔ یہ حدیث محرم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور ہمیں نیکیوں میں بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ کسی مخصوص دن یا تاریخ سے غیر معمولی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا، استغفار اور نیک اعمال پورے سال اور ہر دن باعث اجر ہیں۔ اس لیے اگر محرم کے ان دنوں میں آپ اپنے رب کو زیادہ یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو یہ یقیناً ایک مبارک عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اپنی اصلاح کرتا رہے۔ یہی پیغام محرم کے آغاز سے بھی ملتا ہے کہ ایک نیا سال اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ شروع کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ سوچئے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ اسے یاد فرمائے۔ ایک ایمان افروز واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور کوئی ظاہری سہارا موجود نہ تھا، تب انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے بہترین راستہ پیدا فرماتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود پاک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہوگا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون مال، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہر نئے دن کو توبہ، دعا، ذکر اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ دولت، طاقت اور شہرت رکھنے کے باوجود بے سکونی کا شکار ہیں،
جب کہ ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسا سکون پاتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7405، صحیح مسلم 2675۔ یہ حدیث ہر مومن کے لیے امید، محبت اور قرب الہی کا عظیم پیغام ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6407۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو زندگی، ایمان کو تازگی اور انسان کو روحانی قوت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں ایسی مجلس ملتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہجرت کے سفر میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے تو دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک واقعے کی یاد نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری اور طویل آزمائش کے باوجود صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں شفا اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں مایوسی نہیں بلکہ دعا، صبر اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ محرم کے ان بابرکت دنوں میں اگر آپ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکاریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اس گفتگو کے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان واقعی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سکون آئے تو اسے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی مخصوص تاریخ جیسے 24 محرم کے لیے کوئی خاص وظیفہ مقرر نہیں کیا گیا، لیکن ہر دن اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور استغفار کرنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اور اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء حسنیٰ کے ذریعے اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔
اسی طرح یہ جامع قرآنی دعا بھی کثرت سے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث اپنی زندگی میں یہ معمولات شامل کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی، صبح و شام کے مسنون اذکار، روزانہ استغفار، درود ابراہیمی یا درود شریف کی کثرت، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور حسب استطاعت صدقہ، یہ اعمال قرآن و سنت میں ثابت ہیں اور ایک مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ بے حد سخی تھے، اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کی سخاوت اور اخلاص اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل دنیا و آخرت دونوں میں خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے۔ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے اور اپنی کامل حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی ایک دن، ایک تاریخ یا ایک مہینے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مومن کی پوری زندگی کا سرمایہ ہے۔ محرم الحرام ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو اپنی اصلاح، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ بنا لیں تو یہی اس کی سب سے بڑی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب کلام اللہ کے نزدیک 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ مختصر اذکار زبان پر آسان اور میزان اعمال میں بہت بھاری ہیں۔ انہیں صبح و شام اور چلتے پھرتے اپنی عادت بنا لیجئے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر حال میں مومن کا معمول ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس بات کی روشن مثال ہیں کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ، اخلاص، عبادت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، رزق میں برکت، دل میں اطمینان اور زندگی میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال رزق کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور ہر روز کچھ وقت قرآن اور ذکر الہی کے لیے ضرور نکالیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اخلاص، تقوی اور حسن اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہماری اولاد میں خیر، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا، مقروضوں کو آسانی اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔
اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔